بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت کی خوبصورتی اس کے بالوں کو سمجھا جاتا ہے۔ بالوں کی صاف صفائی، ان میں کنگھی کرنا، تیل لگانا اور ان کا خیال کرنا یقیناً ہر عورت پسند کرتی ہے، اور یہ ان کے سولہ سنگار کا ایک حصہ بھی ہے۔ پہلے کے دور میں کہا جاتا تھا کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، جبکہ یہ حقیقت میں بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک ریسرچ پیپر کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں گردن کے پٹھے نہ اکھڑ جائیں، وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ اچانک زور سے کنگھی پھیر لیں۔ اس لیے بالوں میں احتیاط اور آرام سے کنگھی کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بالوں میں کنگھی کرنے سے متعلق جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی فرمانے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ نیز بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو لیٹتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، مسواک اور کنگھی رکھ دی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو رات کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے اور وضو کرتے اور کنگھی کرتے۔ لہٰذا مسنون یہ ہے کہ جب بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ ہو تو اول سر کے دائیں حصے میں کنگھی کی جائے، پھر بائیں میں، اور رات کے وقت بھی کنگھی کرنے میں حرج محسوس نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ باقی باتیں کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے بال کرس میں جکڑ جاتا ہے یا رات کے وقت کنگھی کرنا سنت نبوی کے مطابق ممنوع ہے، اور اس جیسی دیگر باتیں بے اصول۔ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں۔ جس چیز کا کرنا یا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اس کے بارے میں سنت کی طرف نسبت کر کے بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے، اور یہاں تو روایت میں رات کے وقت کنگھی کرنے کا ذکر موجود ہے، لہٰذا رات کے وقت کنگھی کی ممانعت سمجھنا بھی غلط ہے، اور اسے سنت نبوی کی نسبت سے بیان کرنا مستقل طور پر غلطی ہے۔ حدیث کا اعلیٰ ترین مفہوم ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں ایک بکھرے ہوئے گندے بالوں والے شخص کے ساتھ دیکھا تو فرمایا، اسے اپنے بالوں کو سنوارنے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس کو ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ زعفرانی نے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ ایک دن چھوڑ کر بالوں کو سنوارنا مستحب ہے۔ بالوں کو سیدھا کرنا اور تیل لگانا بھی شامل ہے۔ رات کے وقت کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ نے تیل لگانا ہے۔ لوگوں میں پھیلی ہوئی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے کو غلط سمجھنا، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنے کو غلط سمجھنا، دانت سے روٹی کاٹ کر کھانے کو غلط سمجھنا۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ عوام کے اندر پھیلی ہوئی کچھ باتیں ہیں۔ عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خواب میں کنگھی کرنے والا انسان اپنی مراد پاتا ہے۔ اگر کوئی اور اس کو کنگھی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی شخص اس کی مدد کرے گا اور اس کا قرض ادا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کنگھی کرنے کی تعبیر بیان کی تھی۔ جس مرد نے خواب میں دھاڑی کو کنگھی کی اور اس میں سے بال نکالا تو گویا وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، قرض سے نجات ملے گی، غموں سے نجات پائے گا۔ حضرت انس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے سر مبارک میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا، جس کے پاس بال ہو وہ ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگھا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عطر دان تھا، اس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو پیش کی ہو اور آپ نے رد کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو خوشبو پیش کی جائے تو اس کو رد نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے اور نیک اعمال کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین۔